بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عمران خان صاحب کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں اور حفظ ما تقدم کے طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اور کل کا دن انہوں نے لاہور میں گزارا, وہ دن کیا تھا اور وہ کہاں کہاں گئے, اس پر بات ہوگی, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے پھر رہے ہیں نا, یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب وہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں نا جس طرح کی خطرناک ہو جاؤں گا, پھر وہ مطلب نیوٹرل جانور نیوٹرل ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو جنرل باجوہ صاحب نئی چیز تو البتہ کوئی نہیں کہہ رہے, لیکن کل انہوں نے جو لاہور میں دن گزارا اور جو ان کی ایکٹیویٹی تھی, اس سے لگتا ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں ان کے بیک آف مائنڈ میں کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ خام خیالی ہو, لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا, مجھے لگتا ہے, یا اس کی تیاری ہو رہی ہے. ہوا یہ کہ کل وہ لاہور میں تھے اور جو لاہور کی کور ہے یہاں پر وہ مہمان خصوصی تھے, اور یہاں پر نئی آرٹلری گنز کی شمولیت کی تقریب تھی. اور پھر اس کے بعد اس ایکٹیویٹی کے بعد لاہور کی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جہاں پر لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے, ایک طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے. لمس اس کا نام ہے, بڑا زبردست تعلیمی ادارہ ہے, اور یہاں کے بچے جو ہیں یہ مطلب لاہور میں کم ہی اس لیول کے تعلیمی ادارے ہیں کہ جہاں پر بچے جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ باہر آتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں. انٹرپرینیورشپ جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں. تو ان کا بھی یہ خیال تھا جنرل باجوہ صاحب کا کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر آئندہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جس کے لیے تیار کی جا رہی ہے کل کے لیے. تو وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے 7 گھنٹے گزارے, جی ہاں 7 گھنٹے, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا, اور اس پر ملک کے تمام قسم کے معاملات کے اوپر, اکانومی کے اوپر, فارن پالیسی کے اوپر, سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج کے کردار کے اوپر جو سوال اٹھتے ہیں وہ ساری کی ساری گفتگو ہوئی. لیکن اس گفتگو سے پہلے ظاہر ہے کہ آرمی چیف نے آنا تھا, تیاری پہلے سے تھی, اور ایک مطلب تھوڑی سی بدمزگی کا بھی ماحول تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ جب چیف نے آنا ہو, پرائم منسٹر نے آنا ہو, پاکستان کی اس طرح کی جو بڑی پرسنالٹیز ہیں انہوں نے آنا ہو, تو پھر وہ جو ایک ہوتی ہے نا جی انتظامیہ, وہ خاص طور پر, اور پھر پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کے مطلب اس ایسی تقریبات کے, اور پھر کچھ پرائر چیزیں طے کی جاتی ہیں. تو ایک ندا کامرانی ہے, کرمانی ہے میرا خیال ہے ان کا نام ہے, ندا, میں اگر ہاں یہی نام ہے, ندا کرمانی. تو وہ ان کا ایک ٹویٹ ہے, میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تھوڑے سے کچھ جو ہے معاملات ان کی طرف نشاندہی کی تھی کہ جی کہ ایک تو بڑی وہ ماحول بڑا یونیورسٹی کا بڑا خوفزدہ سا تھا, اور انکمفرٹیبلٹی بہت زیادہ تھی اسٹوڈنٹس میں, اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کہ تھرڈ پارٹیز کی طرف سے فون آ رہے تھے کہ جو خواتین اور جو ہوتے ہیں نا خواتین کے حقوق والی وہ بھی, اور پھر جو مطلب اقلیت میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر, شاید ان کا اشارہ بلوچ طالب علموں کی طرف ہوگا, یا پی ٹی ایم کے بھی اثرات وہاں پر کوئی فٹ پرنٹس پائے جاتے ہیں. اور پھر یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں لمس کے, میں نے جس طرح کہا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ نظر آتی ہے ان میں, جھلک آتی ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یہاں کے جو پروفیسرز ہیں, عمار علی جان, اس کے علی جان عمار علی جان, پروفیسر عمار علی جان ان کے بھائی ہیں چھوٹے, وہ یہاں پہ پڑھاتے تھے. پھر یہاں پہ پڑھاتے تھے اپنا پرویز ہود بھائی, مطلب اس ٹائپ کے یہاں پہ پڑھانے والے ہیں. اور پھر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہوتے پنجابی ہیں, لیکن وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کن کے حق میں, پی ٹی ایم کے حق میں, مزدوروں کے حق میں, عورتوں کے حق میں. مطلب وہ یہ بڑی وائبرنٹ ایک جو ہے وہ ایک مخلوق پیدا ہو رہی ہے اور لمس پیدا کر رہی ہے. تو اس لیے وہ فوکس تھا, تو وہ وہاں پر آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ جی کسی قسم کا پروٹیسٹ نہ ہو, یہ ساری چیزیں انشور کی گئیں. اور کچھ جو ٹویٹس ہو رہے تھے وہاں پر ان کے اوپر بھی نظر تھی. اور وہ تو کہتی ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے ایک ٹویٹ جو ان کو ان کے سر نیم کے ساتھ مخاطب کیا گیا تھا
وہ کہتے ہیں کہ ایک بچی نے وہ کیا ہے، اس پر بھی وہ تھوڑے سے کنسرن تھا ان کا. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب اس طرح کی پرسنالٹیز، اور پاکستان جیسی جو ایک ہوتی ہے نا بڑی سوسائٹی، میں تو اس کو ڈپرائیوڈ بھی کہوں گا اگر کوئی مائنڈ نہ کرے تو، وہ بھی ہے. تو پھر وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کی سیاسی حس بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. جس طرح ہم سے زیادہ تیز سیاسی حس بنگالیوں کی تھی، جس طرح ہم سے زیادہ پنجابیوں سے زیادہ سیاسی حس جو ہے وہ، یہ حساسیت جو ہے وہ سندھیوں میں ہے. اب خیر KPK میں بھی پائی جا رہی ہے. تو خیر باجوہ صاحب وہاں پر تھے. میں مدعے پہ آتا ہوں سیدھا کہ ایک طرف ماحول پاکستان کا یہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب وہ کیا کہتے ہیں، بٹوین دی لائنز جس کو کہتے ہیں، یا انڈائریکٹلی وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر غیر جانبدار نہیں ہے تو پھر میرے خلاف ہے، اور غیر جانبداری ان کو چبھ رہی ہے. اور جب تک جانبدار تھی، یا جب تک وہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ میرے ساتھ ہیں، یا وہ تھے یا ہوں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا الزام تھا کہ جی تسی سائڈ تے ہو جاؤ. یعنی اس کا مطلب تھا کہ PDM والے، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، یہ سارے جو کہتے تھے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم خود نمٹ لیں گے، آپ سیاست میں ملوث نہ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھے. تو خیر عمران خان صاحب کو تب بڑی اچھی لگتی تھی یہ سارے کے سارے معاملات. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے جلسوں میں جو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو. تو ان حالات میں کسی ایسے فورم کے اوپر آرمی چیف کا آنا، یہ کہہ لیں کہ موقع ہاتھ لگنے والی بات ہوتا ہے. اور خصوصاً جو بچے ہیں وہاں کے لمس کے، وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ چیزیں سامنے آ سکیں، لیکن وہی طریقہ کار تھا. 1 گھنٹے کا ان کا خطاب تھا، 6 گھنٹے کا سوال جواب کا سیشن تھا. اس میں ریفریشمنٹ کتنی دیر کی تھی، وقفے کوئی آئے کہ نہیں آئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. بہرحال جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ ان سے بڑے کھل ڈھل کر سوال ہوئے، اور ہر طرح کے سوال ہوئے. اور ظاہر ہے کہ زیادہ جو ہے وہ دکھتی رگ جو ہے پاکستان کے عوام کی وہ یہ ہے کہ جی کہ پاکستان کو اگر کوئی گورن کر رہی ہے فورس تو وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ بس ایم ہی ہوتا ہے. یہ وہ جناب اصل میں فوج فیصلے کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک عام تاثر ہے، اور بڑی حد تک یہ گہرا ہے تاثر پاکستان کے عوام میں، اور خصوصاً پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں. اور میں تھوڑا سا اس کو وضاحت سے اگر آپ اجازت دیں اور مائنڈ نہ کرے تو میں بتا دیتا ہوں کہ تاثر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ بڑا میننگ فل جو ہوتی ہے ان کی کنسلٹیشن ہوتی ہے، ان پٹ ہوتی ہے، اور فیصلے وہ اپنی مرضی کے ہی کرواتے ہیں. یہ ایک تاثر ہے. تو اگر وزیر اعظم نہ سنے، نہ مانے، تو پھر وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے خلاف ایک رائے عامہ بننی شروع ہو جاتی ہے کہ ہو جائے وزیر اعظم ہے، یا کی ہو رہا ہے ملک میں، افراتفری ہے، اور کبھی ڈان لیکس آ جاتی ہیں سامنے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہ پناما لیکس آ جاتی ہیں. اس طرح کا ایک تاثر پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں اور پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں، مطلب جو پولیٹیکلی اویئر رہتے ہیں، اویئر رہنا چاہتے ہیں، ان میں یہ پایا جاتا ہے. تو لہٰذا لمس کے بچوں نے اسی طرح کے سوال کرنے تھے سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر، وہ انہوں نے سوال کیے. تو وہ ایک جواب جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، وہ جو اس وقت ٹویٹ کے اوپر بھی بڑا چل رہا ہے کہ جی کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ آئی ایم یعنی کہ کالنگ دا شاٹس، تو وہ پھر عمران خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے مطلب وہ وہی فیصلے کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. کن کا کہنا ہے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف اور سیدھا مطلب ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے. یہ ہر بندے کی اپنی ایک کانوٹیشن ہے. حکومت سے پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ ملک این جا رہا ہے، مطلب راکٹ تے بہ کہ پاکستان جو ہے نا وہ نکل گیا ہے، وہ مطلب وہ مارس پہ پہنچنے والا ہے. یہ گورنمنٹ کی بات اگر کریں گے تو وہ. اور پھر عمران خان صاحب کے جو 2 طرح کے ہیں ان کے طرفدار یا ان کے حمایتی، جو تھوڑے سے ریئلسٹک ہیں، وہ یہ تو نہیں مانتے کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چونکہ ٹیم اچھی نہیں ملی، ایماندار لوگ نہیں ملے، اس لیے پاکستان کا برا حال ہے. وہ مانتے ہیں کہ پاکستان کا برا حال ہے، پاکستان کی اکانومی بیٹھ چکی ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ عمران خان صاحب کا اس میں کوئی قصور ہے. ٹھیک ہے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حالات ہیں، جو کالنگ دا شاٹس جو ہے، مطلب جو فیصلے کرنے ہیں، اہم فیصلے، وہ خان صاحب کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں انہوں نے کہا. اب وہ زیادہ اس لیے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کیونکہ اب ملک کے حالات اس لیول کے ہیں کہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کے پیروں کے نیچے سے ان کا تختہ کھینچا جا سکتا ہے. اور وہ جو تخت
تختہ نہیں تخت کہہ لیں، اور وہ تختہ بن سکتا ہے. تو اس لیے یہ زیادہ نوٹ ہو رہا ہے آرمی چیف صاحب کا جواب کہ بھئی یہ جن بھی وجوہات کی، کیونکہ وجوہات دی ہیں نا یہ جو پی ڈی ایم ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا جو اپوزیشن کا اتحاد ہے کہ ہم یہ کیوں لے کے آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد، تو وہ ریزننگ میں یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان تنہائی کا شکار، اور مقامی یا کہہ لیں گے اندرونی سطح پر پاکستان جو ہے اس کی زبوں حالی، پاکستان کا بیڑا غرق، پاکستان کی اکانومی ٹھس، پاکستان کی عوام چیکو چیکی، یہی کہا جا سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ تمام کے تمام فیصلوں کے پیچھے. عمران خان صاحب نے کہا تھا نا آئی ایم دی باس، میں ہوں، مطلب وہ انہوں نے، میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں کہ انہوں نے کب کب کہا ہے. تو اس لیے یہ بات ذرا تھوڑی سی اس موقع کے اوپر ذرا تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے کہ شاید اب جو کیونکہ خان صاحب باہر آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ میں نے تو کچھ کر نہیں دیتا، میں کچھ کرنے لگتا سی، میں نے پچھوں آئیں سی کہ یار کیا کام نہیں کرنا. وہ جناب وہ پارلیمنٹ کوئی کرنل چلا رہا ہوتا تھا، وزارت داخلہ کوئی میجر چلا رہا ہوتا تھا، اور فلانا یہ کر رہا ہوتا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوتا تھا. اس طرح کے وہ الزامات عائد کر سکتے ہیں، یا پھر وہ پاپولرٹی گین کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب امریکن ایجنٹ ہیں. مطلب جو بھی ریاستی عہدیدار ہیں، ریاستی مشینری کو چلانے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ میں امریکہ کے چنگل سے چھڑا کے رشیا کے کیمپ میں جا رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، میں نے یہ کر دینا تھا، وہ کر دینا تھا. تو وہ باتیں تو خان صاحب کو صرف باتیں ہی کرنی آتی ہیں. 22 سال باتیں، اور باقی 3.5 سال باتیں. تو لہٰذا اس کے بعد بھی وہ کیا کریں گے؟ باتیں. تو کام تو ان سے ہوتا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کہیں گے کہ میری تمام تر ناکامیوں کے پیچھے جو بھائی لوگ ہیں وہ ہیں. وہ یوں کر کے ایک نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نئی پارٹی کا اضافہ کر سکتے ہیں وہ. اور وہ کیا قسمت پائی ہے ماشاءاللہ کہ جو بھی لایا جاتا ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ خلاف ہو جاتا ہے. تو خیر یہ قسمت ہے اپنی اپنی، اور شاید کوئی گڑبڑ ہے کہیں پر، طریقہ کار تبدیل کرنا پڑے گا. معافی چاہتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب نے یہ جو بات کہی ہے نا جی، اس کے پیچھے عمران خان صاحب وہ اب نہیں مانے گا کوئی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ آئی ایم دا باس. وہ کہتے آئے ہیں کہ وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی کارگل کے ایشو پر یہ ہو گیا، فلاں ایشو پر یہ ہو گیا. نواز شریف صاحب نے 1-2 باتیں کی، اور پھر 2014 کو جناب وہ تختہ الٹنے والے تھے ظہیر الاسلام صاحب. اس طرح کی جب باتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ جی کہ استعفیٰ دے دیں، ملک ریاض صاحب کے ہاتھ پیغام بھجوایا گیا. رات گئے اسحاق ڈار صاحب نے کو آ کے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر جو ہو. تو یہ والی جو باتیں تھیں یہ جب سامنے آئیں اور انکشافات ہونا شروع ہوئے، پبلک ہونا شروع ہوئیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوتا تو میں باس، مطلب میں نے فرق کر دینا تھا، مجھ سے پوچھے بغیر آرمی چیف کی مجال کہ وہ کارگل کے اوپر فوجیں چڑھا دیں ہیں جی. اور پھر مجھے کوئی کہہ سکتا ہے آگے کہ جناب عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں تو میں چیف ایگزیکٹو، میں وزیر اعظم. تو پھر اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آرمی چیف صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں؟ پچھلے سال رمضان میں ایک بریفنگ دی تھی، وہ بھی کچھ 6-7 گھنٹوں کی بریفنگ تھی، وہ پاکستان کے چنیدہ اینکروں اور صحافیوں اور ولاگرز کو، اور افطاری تھی، اور پھر وہ 6-7 گھنٹے چلی. اس میں ہمارے کافی سارے دوست اس بریفنگ میں تھے، اور وہاں پر بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہی بات کی تھی جو آلموسٹ وہ 1 سال بعد کر رہے ہیں. انہوں نے تب کہا تھا کہ ہماری چلتی ہوتی تو پھر یہ وزیر اعلیٰ صاحب چینج ہو چکے ہوتے پنجاب کے اور ادھر KPK کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کچھ وزراء گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب کے بڑی وہ GHQ میں کسی بریفنگ کے سلسلے میں، کسی کی تیاری کے سلسلے میں ہوتے رہتے ہیں انٹریکشن آپس میں، وفود آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہاں پر بھی باجوہ صاحب نے، اسد عمر صاحب، وہ کیا نام ہے جی، خٹک صاحب اور فواد چوہدری صاحب، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہا تھا یار اپنی کوئی ساکھ بہتر بنائیں، جا کے وزیر اعظم کو سمجھائیں، آپ کی ریپو اتنی خراب ہے مارکیٹ کے اندر، لوگوں کے اندر کوئی تھوڑا سا سرو کریں اور یہ چینج کریں وزیر اعلیٰ ادھر کا اور ادھر کا KPK کا، تھوڑی سی ایک وہ تاثر قائم ہو، مطلب کہ کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ. تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا، کیونکہ وہاں پر صحافی ان کو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی خان تو تجھے چلا رہے ہو،
اور وہ تاثر اگین وہی تاثر کہ اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور خصوصاً وہ نواز شریف صاحب کو ہٹانا لانا، کیونکہ کہ جی کہ عمران خان کو لانا، نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا، تو وہ اسی لیے تاثر یہ ہے کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بات نہیں مانتے، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ گئے کہ نہیں گل نہیں مننی، ہر گل نہیں مننی، ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا اس لیے وہ سوٹ نہیں کرتا تھا، اس کو لے کے آئے۔ لیکن یہ بھی مطلب ہے تو لوگوں کا خیال تھا کہ اب چونکہ عمران خان صاحب کو لے آیا گیا ہے، اچھا بچہ، گڈ بوائے، تو لہٰذا اب پیچھے جو ہے تاثر، میں بار بار تاثر کی بات کر رہا ہوں کہ فوج چلا رہی ہے ملک کو، آرمی چیف صاحب چلا رہے ہیں، اور مطلب کچھ مطلب وہ ان کا ویژن ان کا ہے وہی چلا رہے ہیں، تو وہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا یہ والی بات 1 سال پہلے کہ پائے نسی نہیں چلا رہے، ساڑی نہیں سندا، ہماری بات نہیں مانتے وہ۔ اور ویسے بھی یہ ان کی کوٹ ان کوٹ کہ جس طرح میرے کام میں میرا ایک وہ دائرہ اختیار ہے کہ میں نے کور کمانڈرز کہاں لگانے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، تو وزیر اعظم مجھے نہیں آ کے بتا سکتے کہ اس کو ادھر لگائیں اس کو ادھر لگائیں، میں صدقے جمع وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے 1 سال بعد ان کو غلط ثابت کر دیا، انہوں نے کہا نہیں میں بول سکنا۔ یہ جو وہ 6 اکتوبر والے پھر معاملات گڑبڑ ہوئے، جو نوٹیفیکیشن والی جو چیزیں ہوئیں، بہرحال وہ بات ادھر کی ادھر نکل جائے گی۔ تو انہوں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ میں جس طرح وہ میرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں ان کو جا کہہ سکتا کہ اے کر دیو، ان پٹ ہوتی ہے، لیکن وہ مانے نہ مانے وزیر اعظم کا اختیار ہے یار۔ تو تب بھی یہ والی بات ہوئی تھی، اور یہ ہماری اطلاع کے مطابق جو یہ اسی فورم کے اوپر ٹیلنگز میں اگر آپ پرانے ولاگز نکال کے دیکھیں تو وہ بتایا گیا تھا، آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ جو کرونا آیا ہے، اس کرونا سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ سمجھ لگ گئی تھی کہ پائے نا لوز بال کھیل گئے ہم، یہ جو ایک۔ اور پھر باجوہ صاحب نے بارہا موقعوں کے اوپر، ایک دفعہ تو یہ کوئی اے پی این ایس کا کوئی وفد تھا جس میں شامی صاحب بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے، وہ بھی شامل تھے، میں مطلب ایک طویل نام گنوا سکتا ہوں، شامی صاحب چونکہ سب سے زیادہ مقبول آدمی ہیں اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ نواز شریف کی لائلٹی پہ ہمیں کوئی شک نہیں، نواز شریف اتنا ہی محب وطن ہے جتنا باجوہ صاحب نے کہا تھا میں محب وطن ہوں۔ اور ایک اور جو ایک میٹنگ تھی سینئر فوجی حضرات کی، تو انہوں نے کہا کہ یار نواز شریف نے کبھی اس طرح کر کے مطلب ہوتا ہے نا امبیرس کرنا، کبھی اس طرح، وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ تو ایک سے اور پھر اس کے بعد بہت نکلے ارماں، پھر بھی لیکن پھر بھی کم نکلے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ارمان تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، تو وہ ارمان پورے نہیں ہو سکے، یہ ان کو سمجھ لگ گئی تھی۔ تبھی پھر اس کے بعد واقعات کی ترتیب اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باس گنتے تھے اپنے آپ کو، اور پھر بادل نخواستہ انہوں نے ایکسٹینشن دی، ہر دفعہ وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن میں گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ 2019 کا واقعہ ہے، نومبر 2019 کا، اور پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، وہ چیلنج کی ہوئی تھی ایک بندے نے، اور پھر وہ جناب وہ خیر وہ بڑی سازشی مفروضے بڑے مشہور ہیں اس کے اوپر۔ میں ان حالات میں جب ویسے ہی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں تو میں کوئی فیلنگ نہیں کرنا چاہتا کہ کون کیا سازش کر رہا تھا، لیکن ایک ڈھنگ کا یہ حکومت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چاہ نہیں رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن پراپر جاری ہو جائے، انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ دلیری تو کا لیول تو یہ ہے، 2 ٹوک کہہ دیتے کہ نہیں کرنی یار، ایکسٹینشن نہیں دینی، نہیں ضروری سمجھتے، لیکن جناب وہ نوٹیفیکیشن کر دیتے تھے کوئی نہ کوئی رونی ڈال کے۔ پھر وہ مطلب باجوہ صاحب خود گئے اس میٹنگ میں جو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی تھی، وہ جا کے نوٹیفیکیشن کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ تھی۔ اور پھر اس کے بعد جناب آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے 2020 کو، اکتوبر 2020 میں 30 اکتوبر 2020 رحمت للعالمین اتھارٹی کا ایک اجلاس تھا، اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایویں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے کہ دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے عظیم جرنیل کو میدان جنگ میں، یعنی محاذ جنگ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے معزول کر دیا تھا ان کو۔ تو مطلب تب سب کے کان کھڑے ہوئے یار کہ گل ہی کوئی نہیں ہو رہی، کوئی مطلب کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی
कहना धी नूं सुनाना नूं नूं। तब भी ये बाजवा साहब को बात बताई जा रही थी कि मैं तेन जो दिल करेगा फ़र्क कर देंगा। तो इसी तरह की बातें फिर अक्टूबर 2021 में, जो 10 अक्टूबर 2021 को इसी रहमतुल्लिल आलमीन की अथॉरिटी की मरकज़ी तकरीब में फिर यही बात उन्होंने कर दी, सेम बात हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। फिर इख्तलाफात रहे, मतलब इख्तलाफात नहीं कहना चाहिए कि वज़ीर आज़म ने अपनी मर्ज़ी की। उसी जो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ ना, रमज़ान में जो हुई थी ब्रीफिंग हुई थी, सहाफ़ियों को जो ब्रीफिंग दी थी जनरल बाजवा साहब ने, उस ब्रीफिंग के बाद इमरान खान साहब ने एक ब्रीफिंग रखी थी और ऑलमोस्ट उन्हीं सहाफ़ियों को बुलाया था। और फिर आते ही उन्होंने पूछा था कि बाजवा साहब की ब्रीफिंग कैसी रही आपके साथ, तो जो भी जवाब देना था दिया गया। तो जो बाजवा साहब ने जितनी बातें कही थी वो सब की सब उन्होंने कहा कि काम नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं जो कहते हैं कि बुज़दार को टाइम, मुझे बताएं कि बुज़दार के अलावा बंदा कौन है। ये जवाब बाजवा साहब को था, यानी कि बॉस मैं हूँ, ये फ़ैसले मैंने करने हैं और ज़ाहिर है फिर वो फ़ैसले उन्हीं के हैं तो मतलब ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की है। फिर वो जनाब बाजवा साहब ने कहा कि हमें भाई इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ ये हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर तब ये कहा गया जी नवाज शरीफ भी कहता था, उन्होंने कहा चले नवाज शरीफ कहता था हुण असीं कह रहे हैं हुण मान जाओ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं भैन ट्रेड नहीं होएगी, मैं नहीं मानता। ये पहले वो इंडिया जो है वो आर्टिकल वापस ले, कश्मीर की पुरानी जो है वो रिस्टोर करे। बिल्कुल पॉपुलर स्टांस लिया उन्होंने, जिस तरह पॉपुलर स्टांस। फिर अमेरिका पॉलिसी के हवाले से अपना स्टांस, मतलब पहले तो कुछ तो फिर कुछ, ठीक है। अब भी मना कर रहे थे कि इस लेवल पर ना जाएं कि जी के इग्नोरेंट, मतलब जाहिल कह दिया जो बाइडन को, सिर्फ कि जी फ़ोन नहीं कर रहा। तो मतलब ये कि इमरान खान साहब ने दो बातें साबित की हैं कि उनसे बड़ा नल्ला कोई नहीं है, और दूसरी बात साबित की कि उनसे बड़ा पाकिस्तान में अफसर कोई नहीं है, या कह लें कि प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है, मर्ज़ी में अपनी करनी है। तो यही बाजवा साहब की ब्रीफिंग जो 6 घंटे जो आंसर सेशन हुआ, उसकी समझ यही आती है कि अब इमरान खान साहब ने जो आके वो लंबी लंबी छोड़नी है और जो प्रोपेगेंडा करना है कि जी के मुझे चलने नहीं दिया गया, मुझे निकाल दिया गया, मैं अमेरिका को अपनी ठोकर पे रखना चाह रहा था, पाकिस्तान 74 साल से अमेरिका की गोद से नहीं निकला, मैं रशिया की तरफ जा रहा था, मैं सी पैक के ये कर रहा था, मैं फलां कर रहा था, ये मुझे करने नहीं दिया गया। सारी अपनी नाकामियों का मलबा उन्होंने, और फिर रियासत मदीना में बनाने लगा था, मैं यूरोपीय यूनियन को मैंने ठोकर ठुड्डा करा दिया था, मैंने ये कर दिया था। इसका बड़ा अच्छा जवाब देते हैं उनके नाकदीन के जी के स्टेट बैंक को IMF के हाँ गिरवी रख के आप कह रहे हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं, यूरोपीय यूनियन वालों को कह रहे हैं। तो इस तरह की दो नंबरी रंगबाजी, इमरान खान साहब जितना बड़ा रंगबाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान में क्यों नहीं आया, कोई नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर वाला स्टफ़ ही नहीं थे, रंगबाज, दगाबाज, रंगबाज। तो वो रंगबाजी कर रहे हैं, और ये रंगबाजी इस दफ़ा उनके साथ हो रही है जिनके साथ कभी किसी ने रंगबाजी नहीं की। तो लिहाजा उनको टेंशन तो है। तो जनरल बाजवा साहब ने 6 घंटे जो ब्रीफ मतलब सवालों के जवाब दिए। हमारी कोशिश है कि मज़ीद चीज़ें हमें मिल सकें, हमारे हाथ लग सकें, क्योंकि जो लोग वहाँ पर शरीक थे उनके वो शनाख्ती कार्ड नंबर, ये वो मोबाइल अंदर नहीं जाने दिए गए, वो पूरा बंदोबस्त था लोहे तोड़। तो इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत स्लो है, लेकिन आ जाएगी, रुकेगी नहीं। तो जो ही वो आती है, हो सकता है कोई मज़ीद मज़े की बात हो, इंटरेस्टिंग बात हो, आपको बताने वाली हो, आपसे शेयर करने वाली हो। वो पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में उनका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को दीगर दरपेश चैलेंजेस वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान को लीडरशिप का किस लेवल का फकदान है, इस तरह की चीज़ें का सामना है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई होंगी जो हमें अभी तक इब्तदाई इतलात हैं। तो इसके पीछे लगे हुए हैं। जो ही कोई मज़ीद ख़बर मिलती है आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।